السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص دعا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ یہ دعا صرف اولاد مانگنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ گہرے ایمان اور امید کی ایک زبردست کہانی بھی سناتی ہے۔ تو آئیے اس خوبصورت دعا کو اور اس کے پیچھے جو سبق چھپا ہے اسے مل کر سمجھتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہے اللہ کے ایک نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی، ایک ایسی پکار کی، ایک ایسی دعا کی جو سیدھا دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی۔ ذرا سوچیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کس حال میں تھے۔ عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور اگر دنیاوی طور پر دیکھا جائے نا تو اولاد کا ہونا بالکل ناممکن لگ رہا تھا۔ مطلب ایسا وقت تھا کہ لگ رہا تھا کہ شاید امید کی کوئی کرن باقی نہیں بچی۔ تو ایسی حالت میں جب چاروں طرف سے نا امیدی ہو، ایک نبی نے کیا کیا ہوگا؟ کیا وہ مایوس ہو گئے؟ نہیں، مایوس ہونے کے بجائے انہوں نے پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اپنے رب کی طرف رخ کیا اور ایک دعا مانگی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ دعا آخر تھی کیا؟ تو اس مشکل صورتحال میں انہوں نے اپنے رب سے جو دعا کی نا، وہ واقعی قرآن کی سب سے خوبصورت اور طاقتور دعاؤں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ یہ دعا تھی رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، ان میں کتنی عاجزی ہے، کتنی امید ہے اور کتنا گہرا یقین جھلکتا ہے۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ دیکھیں کتنا سیدھا، کتنا واضح اور کتنا مکمل پیغام ہے ان چند الفاظ میں۔ اور یہ خوبصورت دعا ہمیں ملتی ہے قرآن مجید میں سورت آل عمران کی آیت نمبر 38 میں۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ چلیں اب ذرا اس دعا کے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں اترتے ہیں، کیونکہ اس کا ہر لفظ اپنے اندر ایک پورا مفہوم رکھتا ہے۔ آئیے اس کو حصہ بہ حصہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں دعا شروع ہوتی ہے ربی سے، یعنی اے میرے رب۔ یہ صرف ایک پکار نہیں ہے، اس ایک لفظ میں محبت بھی ہے، یقین بھی ہے، اور یہ بھروسہ بھی کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں جو میرے ہر حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ پھر آگے آتا ہے حبلی، یعنی مجھے عطا فرما یا مجھے تحفے میں دے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اولاد جو ہے نا، وہ اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ یہ صرف ہماری کوششوں یا پلاننگ سے نہیں ملتی، اصل دینے والی ذات تو وہی ہے۔ اور پھر یہ الفاظ من لدن کا مطلب خاص اپنی طرف سے، یہ اس دعا کو بہت ہی خاص بنا دیتے ہیں۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ، مجھے کوئی عام چیز نہیں چاہیے، بلکہ ایک ایسی خاص نعمت چاہیے جو سیدھی تیری طرف سے آئے، تیری رحمت اور برکت کے ساتھ۔ اب آتا ہے اس دعا کا سب سے اہم حصہ، ذریۃ طیبہ، یعنی پاکیزہ اولاد۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں یہاں صرف اولاد نہیں مانگی جا رہی، بلکہ نیک، صالح، اچھے اخلاق والی ایسی اولاد مانگی جا رہی ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سکون اور کامیابی کا باعث بنے۔ اور آخر میں دعا کو ختم کیا جا رہا ہے ان الفاظ پر، انکا سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ یہ ہے ایمان کا کمال، یہ اس بات کا پکا یقین ہے کہ میری دعا سنی جا رہی ہے، اور جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ اسے قبول کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم نے اس دعا کی گہرائی کو سمجھ لیا ہے تو سوال یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں؟ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ، اس کی قبولیت کے اصول کیا ہیں؟ ویسے تو یہ دعا کسی بھی وقت مانگی جا سکتی ہے، لیکن کچھ وقت ایسے ہیں جن کی خاص فضیلت ہے، جیسے رمضان کا مبارک مہینہ، رات کو تہجد کی نماز میں، افطار سے بالکل پہلے کا وقت، یا پھر فرض نمازوں کے بعد۔ لیکن سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ دل کا خلوص۔ اگر دل سچا ہو تو ہر وقت قبولیت کا وقت ہے۔ صرف الفاظ دہرا دینا کافی نہیں ہوتا، اصل چیز وہ کیفیت ہے جس میں دعا مانگی جائے، اور اس کے 3 بڑے ستون ہیں۔ پہلا ہے یقین، پکا یقین کہ اللہ میری دعا سن رہا ہے اور ضرور قبول کرے گا۔ دوسرا ہے صبر، یہ سمجھنا کہ اللہ اپنے بہترین وقت پر عطا کرتا ہے، ہماری جلد بازی پر نہیں۔ اور تیسرا ستون ہے توکل، یعنی اپنا معاملہ پوری طرح اللہ کے حوالے کر دینا، اس کی حکمت پر بھروسہ کرنا۔ تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے اس پوری کہانی اور اس دعا سے ہمیں اصل سبق کیا ملتا ہے؟ کیونکہ یہ صرف اولاد مانگنے کی دعا تو نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے بہت گہرے سبق پوشیدہ ہیں۔ سب سے بڑا اور بنیادی سبق یہی ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا جائے۔ یہ مان لیا جائے کہ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کون سا وقت صحیح ہے۔ یہ صبر اور توکل کا ایک ایسا سبق ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں کام آتا ہے۔
آخر میں آئیے ہم سب مل کر یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، ایسی اولاد جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آمین۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی کہ نا امیدی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، ایمان اور یقین سے کی گئی ایک پکار ہر چیز کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔